تو میں نے ندی سے گلاس بھرا اور آپ کو دے دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو باپ بیٹے کی طرف، بیٹا باپ کی طرف بٹر بٹر دیکھ رہے ہیں، اور دونوں سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں کہ شاید جو بندہ وہ کہہ کے گیا تھا وہ ٹھیک ہی تھا، ہم غلط کر رہے تھے۔ بیٹے نے باپ کو اپنے ہی پیشاب والا پانی اس طرح سے پلا دیا۔ اب بیٹے نے کیا پلایا، یہ قدرت کے اپنے ہی روح۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرنا کہ تساں سارے خیر خیریت نال ہو۔ اج دی ویڈیو جساں گل کرن لگے ہیں جویں کہ رجب بٹ کہ اپنے باپ دے نال کیا کیتا ہے۔ میرے بھرا میرے عزیزو کہ پہلے تساں ویڈیو دے گنو کہ اس بندے نے یہ گل کیتی ہے تا کیا تھوڑا اے حقیقت لگدی ہے یا نہیں لگدی، تساں بھراواں نے کمنٹ وچ دسنا ہے۔ لیکن تو اساں پہلے ویڈیو دکھاون لگے ہیں، پہلے ویڈیو دیکھن وقت اس دے بارے بعد وچ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اونچی دکان پھیکا پکوان۔ ایک فیملی لاہور سے نکلتی ہے ناردرن ایریاز کی طرف پکنک کے لیے۔ اب وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد گاڑی تھوڑی سی دور کھڑی ہوتی ہے، پیدل چل کے ندی کے کنارے آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو اس فیملی کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا رجب، اور رجب جو ہے اس کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، پیشاب کرنے کے لیے دیکھتا ہے ادھر ادھر جگہ، اور وہ جا کے ندی کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، پین ڈھیلی کی اور وہیں پہ پیشاب کر دیا۔ وہیں سے اس علاقے کا ایک شخص گزر رہا تھا، اس شخص نے آ کر اسے کہا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو، یہ پانی صاف ہے، ہم لوگ پیتے ہیں، یہ گھروں میں جاتا ہے۔ آگے سے یہ بگڑا نواب کہتا ہے کہ تم کون ہوتے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس کا۔ وہ شخص وہاں سے چلتا ہے اور اس کے باپ کے پاس آتا ہے، اس کے باپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کافی اچھے بزرگ سمجھدار لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ سفید داڑھی سفید بال ہیں آپ کی، کافی عمر آپ نے گزار لی ہے، تو اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ یہ پینے کا پانی ہے، اسے گندا نہیں کرتے۔ اب بیٹا جو تھا بیٹا تھا، باپ بیٹے سے بھی بڑھ کے، باپ نے بھی اس شخص کو ڈانٹ دیا، اسے کہتا کہ دفع ہو جاؤ ادھر سے، ہمارا دماغ نہیں خراب کرو۔ اور ادھر سے جو رجب ہے وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ بابا یہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا ایسے ہی تمہاری شکایت لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ پانی گندا کر دیا، میں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا ادھر سے۔ تو دونوں کہکا لگا کر ہنستے ہیں، اور باپ بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے، بیٹا باپ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کی ماں اور بہن جو ہے وہ کوئی آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تاکہ کچھ کھانا گرم کریں اور یہاں پر بیٹھ کر کھائیں۔ اتنی دیر میں باپ جو ہے بیٹے کو کہتا ہے کہ کھانے کو تو ابھی دیر لگے گی، تم ایسے کرو کہ مجھے ایک کیک دے دو۔ بیٹے نے شاپر سے کیک نکال کر دیا، جیسے ہی باپ نے کیک منہ میں ڈالا اور چبانے لگا تو پہلا ہی کیک جو ہے نا وہ گلے میں جا کے نا سانس لے لیا، ساتھ ہی وہ اندر پھنس گیا۔ اب اندر پھنسا باپ کا سانس، اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے۔ رجب جو ہے وہ شاپروں میں پانی تلاش کر رہا ہے کہ کہاں پانی باپ کو دوں، باپ کے کیک جو ہے حلق سے نیچے جائے۔ اب پانی نہیں ملا شاپروں میں سے، رجب بھاگ کر گاڑی کی طرف نکلا ہے۔ ادھر سے بیٹی نے دیکھا کہ باپ کا سانس جو ہے وہ اکھڑا ہوا ہے، بیٹی بھاگتی ہوئی آئی، اس نے دیکھا باپ تو نہیں بچے گا، بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے، مطلب وہ اس کی آنکھیں باہر کی طرف آ رہی ہیں۔ اس نے کیا کیا، بھاگ کر ندی سے ایک گلاس بھرا اور بھر کر لا کے باپ کو دے دیا۔ باپ نے وہ پانی پیا، کیک نیچے گیا، شکر ادا کیا اللہ کا، یا اللہ تیری کس کس نعمت کو جھٹلاؤں، تو نے آج میری جان بچا لی ہے۔ اتنی دیر میں رجب صاحب جو ہیں وہ گاڑی کے پاس سے واپس آئے ہیں، آ کر کہتے بابا ہم لوگ جلدی میں پانی رکھنا تو بھول ہی گئے۔ اب باپ کہتا پھر یہ پانی کون سا تھا؟ تو بیٹی نے باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کے حلق میں کیک پھنسا ہوا تھا، مجھے یہ تھا کہ آپ کی زندگی نہ ختم ہو جائے، تو میں نے ندی سے گلاس بھرا اور آپ کو دے دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو باپ بیٹے کی طرف، بیٹا باپ کی طرف بٹر بٹر دیکھ رہے ہیں، اور دونوں سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں کہ شاید جو بندہ وہ کہہ کے گیا تھا وہ ٹھیک ہی تھا، ہم غلط کر رہے تھے۔ بیٹے نے باپ کو اپنے ہی پیشاب والا پانی اس طرح سے پلا دیا۔ اب بیٹے نے کیا پلایا، یہ قدرت کے اپنے ہی رول ہیں، آپ کسی کے لیے کھڈا نکالو گے تو آپ خود بھی اس میں گر جاؤ گے۔ تو یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد آپ کو جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہاں سے ناردرن ایریا کیا اپنے کسی بھی علاقے میں جائیں تو وہاں جا کر اس طرح کی گندگی نہ پھیلائیں، کیونکہ آپ کی گندگی جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے آپ کو تو شاید سکون بخشے گی، لیکن آنے والے لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہے۔ دوسروں کی نظر میں آپ کا کیا سٹیٹس جاتا ہے، آپ کی کیا امیج بنتی ہے ان کے پاس۔ تو خدا را ان چیزوں کو سنبھال کے کسی شاپر میں ڈالیں، پھر کسی جگہ پہ رکھیں جہاں سے ان کو اٹھانے والے آسانی سے اٹھا سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور یہ رجب جو ہے، یہ رجب بٹ ایک تحریر تھی، یہ پتہ نہیں اب وہ مشہور فیملی بلاگر رجب بٹ تھا یا کوئی اور رجب بٹ تھا، لیکن تحریر سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیزوں کو سمجھیں۔ جویں کہ تساں نے یہ ویڈیو دیکھی دی ہے،
کہ اس بندے نے رجب بٹ دے حوالے نال کہ رجب بٹ نے اپنے باپ کو پیشاب پلا دیتا ہے. ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ اور अगू बनावन वाले दी भी कि इसने क्या सोचे और क्या करके दिखा दिता है. मेरे बिरो मेरे अजीज़ों के इस दे बारे तुसा मेरा कमेंट दे विच क्या खाना चाहो थोड़ी क्या रहे ज़रूर दसे सो. नवी वीडियो मिलसो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.